قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کا درس الخامس ہے، مطلب سبق نمبر 5 ہے۔ اسم کے متعلق معلومات نمبر 4، مطلب ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اسم کے متعلق معلومات۔ اس کے پہلے 3 چیپٹر ہو چکے ہیں، اب چوتھا ہے۔ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ اعراب، دا ڈسیزن آف ناؤن، کہ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اعراب کیسے لگانے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے اوپر کوئی علامت ہے، مطلب زبر، زیر، پیش، شد وغیرہ، تنوین، یہ سب کیا ہیں؟ اعراب ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کئی شکلیں تبدیل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی معنی تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کتابن، 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 الکتاب، الکتابہ، الکتابی، یہ سارے کتاب کو ہی شو کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش ہر ایک میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ سارے کتاب کو ہی شو کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں اللہ اور دوسرے جز میں اللہ ہی ہے، کہ مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ زبریں چینج ہوئی ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ جب سنٹینس میں ایک ورڈ آتا ہے تو اس کے پڑھنے پروننسیشن میں تھوڑی چینجنگ آتی ہے، زبر زیر پیش میں، لیکن کیا ہے وہ لفظ کا معنی وہی رہتا ہے۔ اسی طرح مسلمون، مسلمین، یہ سارے کیا ہے؟ مسلمانوں کی جمع ہے۔ دونوں طرف قرآن مجید میں الف استعمال ہوا ہے۔ اعراب کیا ہے؟ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی شکل، شیپ یا حالت، فارم کی تبدیل ہونے کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی لفظ کی شکل اور اس کی حالت چینج ہو جائے، مطلب کبھی وہ ماضی میں استعمال ہو جائے، کبھی حاضر میں، کبھی غائب میں، تو ایسے کیا ہے، لیکن وہ لفظ کا معنی نہیں تبدیل ہوتا، لیکن اس کا کیا ہے؟ شکل اور حالت چینج ہو جاتی ہے۔ اعراب اور حرکات میں فرق، پیش، زبر، زیر، دو زبر، دو زیر، دو پیش حرکات ہیں، جبکہ اعراب عربی گرامر کے ایک علم کا نام ہے۔ یہ جو ہے زبر، زیر، پیش ہی اعراب نہیں ہے، بلکہ کیوں لگتے ہیں، کب ہم نے زیر لگانی ہے، کب زبر لگانی ہے، کب کیا لگانا ہے، وہ اعراب ہے۔ اعراب کی اقسام کیا ہے؟ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت کی آخری حرکت کو تبدیل کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اعراب بالحرکت کیا ہے کہ اللہ، اللہ، اللہی، کہ یہ اعراب بالحرکت ہے۔ محمدن، محمدن، محمدن۔ اعراب بالحرف سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت میں موجود واو اور الف میں سے کسی حرف کا یا میں تبدیل کرنا، جیسے رجولانی سے رجولینی، مطلب 2 مرد ہیں، یہ بھی 2 مرد ہیں، لیکن کیا ہے؟ رجولانی تھا اور رجولینی۔ مسلمون، 2 سے زیادہ مسلمان، سے مسلمین، یہ کیا ہے؟ اعراب بالحرف، کہ مطلب اس میں حرف چینج ہو گیا، الف کی جگہ پہ یا آ گیا، اور دوسرے میں بھی کیا ہے؟ مسلمون کی جگہ پہ یا آ گیا۔ نون گروپ، اعراب کا علم سمجھنے میں آسانی کے لیے نشانی کے طور پر جن اسماء کے آخر میں الف نون کے نیچے زیر ہو، یا نون زیر نہیں ہو، واو نون زبر نہ ہو، یا نون زبر نہ ہو، اور تثنیہ کی نشانی یعنی نون کے نیچے زیر ہو، اور جمع مذکر سالم کی نشانی نون کے اوپر زبر ہو، ایسے اسماء کو نون گروپ میں رکھا جاتا ہے۔ مطلب جہاں پہ نون کی وجہ سے چینجنگ آنی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہ نون گروپ میں رکھا جاتا ہے، اور اس کی علامتیں بتا دی ہیں کہ کیسے کیسے پتہ چلے گا یہ نون گروپ کے ہیں۔ اور بے نون گروپ ہیں جن اسماء کے آخر میں نون کے نیچے زیر ہو یا نون کے اوپر زبر ہو نہ ہو، ان کو بے نون میں رکھا جاتا ہے۔ اب بے نون گروپ کیا ہے؟ مذکر میں مسلمن، 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 مسلماتن، مسلمتن، مسلمتائنی، مسلمتین، یہ کیا ہے؟ نون کے بغیر والے گروپ۔ راجولن، راجولن، راجولین، نساؤن، نسان، نسائنی، اور اس کے مسلماتن، مسلماتن، مسلمتائنی، لیکن اب کیا ہے؟ نون گروپ، اس میں کیا ہے؟ تثنیہ مذکر مؤنث میں کیا ہے؟ الکتابانی، الکتابینی، ساعتانی، ساعتینی، یہ کیا ہے؟ نون گروپ میں اعراب شو کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ مذکر سالم مذکر میں مسلمون، مسلمین۔ اعرابی اقسام کی حالتیں، اسم کے دونوں اعرابی اقسام کی 3 حالتیں ہیں۔ اسم کی اصلی حالت، حالت رفع، مطلب اسم اصل میں کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں۔ تبدیل شدہ پہلی حالت وہ ہوتی ہے حالت نصب، ٹھیک ہے؟
پھر کیا تبدیل شدہ دوسری حالت وہ تھے حالت جر۔ اعرابی تبدیلیوں کی وجہ کوئی بھی لفظ اپنی اصلی حالت رفع سے نکل کر حالت نصب اور حالت جر میں کب اور کیوں جاتا ہے، اس کے متعلق تفصیل سبق نمبر 7، 8 اور 9 میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ بس بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اعراب 3 طرح سے حالتیں چینج ہوتی ہے۔ اس کی اصل حالت کیا ہوتی ہے؟ رفعی حالت، مطلب پیش ہوتا ہے، لیکن تبدیل ہو کے نصب مطلب زبر آ جاتی ہے یا جار آ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے راب بالحرکت میں کیا ہے، واحد اور مکسر میں پیش اور 2 پیشیں ہوں تو حالت چینج ہو کے زبر اور 2 زبر ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ جب چینج ہوگی جر، آپ کو پتہ ہے جر میں زیر ہوتی ہے اور اگلے لفظ کو مجرور کرتے ہیں، پھر زیر اور 2 زیر آ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہے اتو ہو، اتن ہو، اتیت، اتیت ہو جائے گا، پھر کیا ہے دوسری بار زیر آئے گی، پھر دوسری بار پھر چینج ہوگا، پھر نیچے زیر آ جائیں گی۔ اور اعراب الحرف میں کیا ہے پہلے زبر ہوگی اور الف اور نون کے نیچے زیر ہوگی، پھر چینج ہو کے زبر اور یا اور نون کے نیچے زیر آ جائے گی، پھر جب چینج ہوگا دوسری بار یا پہلے ورڈ پہ زبر آ جائے گی اور یا اور نون کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اسی طرح جب مذکر سالم جمع مذکر سالم ہوگا پھر کیا ہوگا پیش ہوگا اور وائے نون یہ اصلی حالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب چینجنگ کریں گے تو یا سے پہلے والے ورڈ کے نیچے زیر کر دیں گے، یا کے اوپر جزم آئے گا، نون کے اوپر جمع آ جائے گا۔ پھر جب اور چینج کریں گے یا کے زیر آئے گی، یا کے اوپر جزم آئے گا، نون کے اوپر زبر آ جائے گی۔ قواعد کیا ہے، اعراب بالحرف میں آخر میں آنے والے نون کے اوپر اور نیچے کی حرکات تینوں حالتوں میں نہیں بدلتی۔ اسم صفت کی جمع عموماً جمع سالم استعمال ہوتی ہے، مثلا صالحون مذکر ہے، صالحات مؤنث ہے، فاسقون مذکر ہے، فاسقات مؤنث ہے۔ جن اسماء میں حرکت کے بجائے حرف تبدیل ہوتا ہے ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے۔ مطلب تثنیہ میں مسلمانی کی حالت نصب اور حالت جر دونوں مسلمینہ ہیں۔ جمع سالم مذکر میں ہے مسلمون کی حالت نصب اور حالت جر دونوں مسلمین ہیں۔ استثناء کیا ہے، جمع سالم مؤنث کی حالت رفع مسلمات مسلماتن کے آخر میں حالت نصب میں بھی زیر اور حرف جر میں بھی زیر آتی ہے، مطلب مسلماتی مسلماتن۔ صدق اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسم کی اعرابی حالت۔ اب یہاں پہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں جنس ہے مذکر مؤنث اور جمع مکسر، پھر عدد ہے، پھر گروپ ہے، اصلی حالت کیا تھی، حالت رفع تھی، تبدیل شدہ حالت تھی، حالت نصب تھی، اور تبدیل شدہ حالت جر ہے۔ بے نون مطلب نون جن میں نہیں استعمال ہو رہا، واحد میں مسلم تھا، مسلمون تھا، پھر مسلمان آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 2 پیشے ہیں، پھر انہیں 2 زبر ہو جانا ہے، پھر 2 زیر ہو جانے ہیں، پھر کیا مسلمون مسلمن مسلمین، پھر تثنیہ کے لیے مسلمانی مسلمینہ مسلمینہ، جمع کے لیے مسلمون مسلمینہ مسلمینہ، اور پھر مؤنث میں کیا ہوگا مسلماتن، تا اس کی کیا ہے مؤنث کی، پھر مسلماتن مسلماتن، مطلب پہلے واحد میں صرف زبر پیش ہے وہ زبر بنے گی، پھر زیر ہوگی۔ جب تثنیہ آئے گا پھر لفظ کا اضافہ ہوگا، مطلب الف و نون ہے مسلماتانی یہ اصلی حالت ہے، پھر یہ جب تبدیل ہوگی الف کی جگہ پہ یا آ جائے گا مسلماتینی مسلماتینی۔ جو جمع ہے اس میں کیا ہے مسلماتن مسلماتن مسلماتن، اور جمع مکسر میں کیا ہے عاقل اور غیر عاقل، مذکر مؤنث مذکر مؤنث، جو مذکر مؤنث بے نون کے ہیں وہ کیا ہے رجالن رجالن ہے، جب یہ تبدیل ہوگا رجالن ہو جائے گا، پھر رجالن ہو جائے گا۔ جب بے نون ہے نساؤن نساءن نسائن، مذکر بے نون میں کیا ہے قطبن قطبن قطبن، اور مؤنث بے نون میں کیا عینن عینن عینن۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative video.